السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق اللہ گولی قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے من مانی، جی چاہی، دل میں جیسا آیا ویسا کر لیا، اور ایک طریقہ ہے رب چاہی، اللہ جیسا کہے ویسا کرنا، اللہ کہے یہ کرو تو کرنا، اللہ کہے یہ مت کرو تو نہیں کرنا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو دنیا بھر میں من مانی کرنے والے زیادہ ہیں، رب چاہیے پر چلنے والے کم ہیں۔ یہ ہر دور میں رہے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ قلیل من عبادی الشکور، قرآن شریف میں کہا گیا میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، باقی زیادہ کہ ناشکرے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اللہ کے احکامات کو بھول جانے والے، اپنی من مانی چلانے والے، یہ لوگ بہت ہوں گے دنیا کے اندر، اور انہی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔
بارشیں رک جاتی ہیں، کہ کیا ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہوائیں پاگل ہو جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زمین میں زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے عذاب کہ اللہ تعالیٰ کی شکلیں ہیں اور الگ الگ شکلیں ہیں. فارسلنا علی قرآن شریف میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کسی پر اگلے ہوا بھیجی ختم کر دیا، کسی پر تیز چیخ آئی، لوگوں نے سنی اور ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، سارے کے سارے مر گئے. کسی جگہ پر جو زلزلے آئے، سارے کے سارے زمین نے جو ان کو لقمہ بنا لیا. کسی جگہ ایسے نامناسب حالت آئے کہ پوری بستی کو اٹھایا، اوپر تک لے گئے اور الٹا دیا، پوری بستی ختم. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو بھی نامناسب حالات آتے ہیں وہ انسانوں کی گناہوں کی دوسری شکل ہوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی سزا اللہ اسے نہیں دیتا تو تو نے نماز نہیں پڑھی تو فرشتہ آ کر پٹائی کرے گا، یہ نہیں ہوتا. تو تو نے کسی کو دھوکہ دیا تو فرشتے آ کر ماریں گے، یہ نہیں ہوگا. اللہ اس کو چلنے دیں گے، رستے ڈھیلی چھوڑیں گے، چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اچانک اللہ اس کو پکڑ کر لے گا. اس لیے یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور بہت سوچ سمجھ کر چلنے کا ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یہ دور ہے کہ اللہ کی طرف آدمی رجوع کر لے. اور رجوع بھی گناہوں کے ذریعے سے نہیں، مسجد میں آ کر بھی آدمی گناہ کرتا ہے نہیں کرتا، حرم میں جا کر گناہ کرتا ہے، کعبہ سامنے ہے اور گناہ کرتا ہے. عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، عورتوں کو جھانکتے رہتے ہیں، ہماری تو زندگی وہاں گزرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. اگر یہاں حرم میں آیا ہے اور گناہ کر رہا ہے، وہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ پردہ ڈالتا ہے کہ پکڑتا ہے تو ایک دم سے پکڑتا ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہاں، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. تو من مانی زندگی گزارنا یہ شیطانی زندگی ہے، اور رب چاہے زندگی گزارنا ایک تقوی والی زندگی ہے. من چاہے زندگی جو گزارے گا تو دنیا تو اس کی بھی گزر جائے گی، رب چاہے زندگی جو گزارے گا دنیا اس کی بھی گزر جائے گی. یہ نہیں ہے کہ من مانی زندگی جو گزارے اس کی دنیا کچھ الگ ہوگی، رب چاہے کہ زندگی گزارے اس کو الگ طریقے سے اللہ روزی دیں گے. ایسا نہیں، روزی اللہ دونوں کو دیں گے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ڈھیل دے دی کہ یار تجھے بھی ڈھیل ہے. اس نے کہا قیامت تک ڈھیل دو، اللہ نے کہا قیامت تک ڈھیل جا. کہ اللہ کا میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اپنے جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ، تجھے ڈھیل. اب تک ڈھیل میں چل رہا ہے. وہ حشر کے میدان میں جو پکڑا جائے گا تو وہ ایک دم سے اللہ اس کو پکڑیں گے. لیکن معافی کا اللہ ایسا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں کہ شیطان بھی کھڑا ہوگا تو وہ بھی گردن اوپر کرے گا. اس کے دل میں یہ آئے گا کہ شاید آج میری بھی معافی ہو جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معافی کا دروازہ کھولیں گے حشر کے میدان میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اعلان ہوگا فلاں لوگ آ جاؤ ہم نے معاف کر دیا، فلاں آ جاؤ معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے معافی ہوگی. کبھی بیوی دیندار ہے تو دیندار بیوی جو گنہگار شوہر ہے اس کی سفارش کرے گی. کبھی شوہر دیندار ہے تو گنہگار بیوی ہے تو شوہر سفارش کرے گا. کبھی پارٹنر سفارش کرے گا، انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے. معافی ہوتی جائے گی. جب سب کی معافی ہوتی جائے گی تو یہ بھی گردن نیو کرے گا کہ اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک، اللہ نے تو خاموش ہے، تجھے معاف کرنے والا نہیں ہوئے.
لیکن اسے امید ہو جائے گی کہ شاید آج مجھے بھی معاف کر دیں. ابن سعدی آگے ہوگا کہ اللہ پاک میں نے بہت کالے کام کیے، آج معاف کر دو. اللہ کہیں گے نہیں. اسی طریقے سے بے ایمانوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور معمولی بہانے پر اللہ معاف کر دے گا. آخر کے اندر ایک آواز آئے گی حشر کے میدان میں، یا حنان یا منان، کہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان. تم سن رہے ہیں؟ ارے آواز کہاں سے آ جائے؟ فرشتوں کو پوچھا جائے گا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ جہنم میں سے آ رہی ہے. اچھا جہنم میں سے آ رہی ہے تو اس کو لاؤ یہاں. کون بلا رہا ہے؟ کون پکار رہا ہے؟ چنانچہ فرشتے جہنم پر فرشتے ہیں وہ جائیں گے اور جا کر اسے ڈھونڈیں گے جہنم میں. یا حنان یا منان پکارنے والا کون ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا، آواز آ رہی ہے. بعض مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھر کے کسی کونے میں سے آواز آتی ہے، کبھی اوپر سے آواز آتی ہے، کبھی داہری طرف سے آواز آتی ہے. ایک اصول یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں اور کسی کو پوچھنا بھی مت. ایک اصول یاد رکھنا، آپ تنہا بیٹھے اور داہنی طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرشتے کی آواز ہے. تنہا بیٹھے بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ شیطان کی آواز ہے، مگر پھر بدل کر آیا ہے. آپ تنہا بیٹھے کبھی دائیں طرف سے آتی ہے، کبھی بائیں طرف سے آتی ہے، کبھی اوپر سے آتی ہے، کبھی سامنے سے آتی ہے، کبھی پیچھے سے آتی ہے. یہ سمجھ لو کہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے. یہ تین کیٹیگریاں ہیں، وہ اللہ کی آواز ہے. کبھی آگے سے آوے، کبھی پیچھے سے آوے، کبھی دانے سے بائیں سے، کبھی ایسی آواز پتہ نہیں چلتا اس کہاں سے آ رہی ہے. کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا، کبھی یہاں سے کوئی پکار رہا. رحمان قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، یہ ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے. اور وہ اونچی آواز ہوتی ہے، وہ اونچی آواز ہوتی ہے. کچھ اللہ دینا چاہتا ہے، کچھ اللہ کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یا جہنم میں سے آواز آئے گی حشر کے میدان میں، روایتوں میں آتا ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان. سب سن رہے. حشر کے میدان میں جو ہے ابھی جنت میں نہیں گئے وہ بھی سن رہے، جہنم میں جو چلے گئے وہ بھی سن رہے. اور اللہ تعالیٰ انتظار میں فرشتے پکڑ کے لائیں گے. اب فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہے. تو فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ پاک آواز تو ہم سب سن رہے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ جواب کیا دیں گے؟ وہ حنان منان کو پکارتا ہے، حنان منان تو ہی پتا ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے. یہ اللہ کہے گا جو حنان منان کو پکار رہا ہے تو حنان منان کو ہی پتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے. فرشتے ادب کے ساتھ کھڑے رہے گے. اللہ پاک آپ بتائیے، ہم اسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے جہنم میں جاؤ، فلاں پہاڑی کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، آگ کا پہاڑ ہے، اس کے نیچے دبا ہوا ہے اور سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور یوں کر کے پکار رہا ہے یا حنان یا منان. اسے لے کے آؤ. چنانچہ فرشتے جائیں گے، پہاڑی کو ہٹائیں گے، جیسا اللہ کہیں گے ویسا آگ کا پہاڑ ہوگا. جو دیکھا تو ایک آدمی ہے، سانپ بھی لپٹے ہوئے ہیں، بچھو بھی لپٹے ہوئے ہیں اور زمین پر پڑا پڑا آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کا سر لیں گے، سر، اور سر پکڑ کے یوں ہلائیں گے. سانپ بھی نیچے، بچھو بھی نیچے، سب نیچے، اور سب ڈھا ڈھا کر اس کو جو ہے جو کھڑا کریں گے. بتا دیں کیا کام ہے تجھے؟ تو آپ کو سب نیچے گر گئے، بچھے بھی نیچے گر گئے.
اب اکیلا ہے یہ، ایسے گردن پکڑ کے ہوں، بتا کیا کام ہے؟ تو کہے گا کہ جبریل اما الیک فلا، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حنان منان کی ضرورت ہے۔ کہ حنان منان کہاں ہے؟ حنان منان یہ اللہ کا نام ہے، بہت برکتی نام ہے حنان منان۔ میری کتاب بکھرے موتی میں اس کی بہت چیزیں میں نے لکھی ہیں اسماء الحسنی کے اوپر، حنان منان کے سلسلے میں، وہاں دیکھ لینا آپ انشاءاللہ، تیسری جلد میں ہے، چوتھی جلد میں، اس کا مجھے پتا نہیں۔ تو کہے گا یا جبریل اما الیک فلا، بھائی تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تو حنان منان کی ضرورت ہے، مجھے لے جاؤ وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کہیں گے لاؤ۔ اب یہ باہر نکلے تو بہت زخم ہے، سانپ نے بھی ڈسا ہے، بچھو نے بھی ڈسا ہے، زہر بھرا ہوا ہے۔ تو جہنم سے نکلتے ہی ایک نہر ہوگی، اس نہر میں جبریل علیہ السلام اس کی سر پکڑ کر یوں اس کے نہلائیں گے، اندر ڈبائیں گے، سارے فرشتے، وہ سارے، یہ اینٹی بایوٹک سمجھ گئے نا؟ ارے وہاں کا اینٹی بایوٹک ہو گئے، سارے زخم دور، چنگا بن گیا ایک دم اچھا، چہرے پر بھی داغ تھے، داغ سارے کے سارے ختم۔ اب آگے بڑھے، آگے جب بڑھیں گے تو دوسری نہر آئے گی، جب دوسری نہر آئے گی تو جبریل علیہ السلام اس کا سر پکڑ کے غوطہ دیں گے، باہر نکالا، خوبصورت ایک دم صحت مند چہرہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، چہرہ چمک رہا ہے، سارے جہنم والے بھی، جنت والے بھی، حشر والے بھی سب دیکھ رہے ہیں تو کتنا خوبصورت ہے۔ آگے بڑھے، میں تیسری نہر آئی، تیسری نہر آئی تو وہاں جبریل علیہ السلام پھر سے اس کو غوطہ دیں گے، تو اندر کے رضائی ختم، اندر کے رضائی جانتے ہو نا، حسد، کینہ، غصہ، کپٹ، بدگمانی، کسی کو نیچا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، جو ہمارے پاس کوانٹٹی میں ہے، کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی بھی ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری شامل نہیں ہوتی، تو اس کے بغیر مجلس کا مزہ ہی نہیں۔ وہ مجلس میں بات آوے تو کون آوے، جب مجلس جب لگی ہو، جب بات آوے تو وہ والا ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، بے لذت گنا، وہ سارا اس وقت ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر جو ہے ایک اور نہر آئی، تو جبریل علیہ السلام اس کو غوطہ لگائیں گے، تو وہ اس قسم کا ہو جائے گا کہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ جب بڑے کے دربار میں لے جانا ہے تو جھگنا تو جاؤ جو ہے نا، لنگی پہنیلی ہے، لنگی پھاٹیلی ہے، وہ جو بنیا نے پھاٹیلو ہے، ناکنا والے نچے دیکھا چاہیے، اٹھا پڑو نا، اللہ کے دربار میں ایسے نہیں جاتے، اللہ کے دربار میں ایسے نہیں جاتے۔ پھٹی ہوئی پینٹ ہے۔ ہمارا امریکہ کا سفر ہوا تھا، لاس اینجلس کا، کیلیفورنیا، پورا امریکہ کا، کینیڈا کا، وہاں وینکوور، وہاں یہاں ٹورنٹو، وہاں شکاگو، پھر وہاں ڈیٹروئٹ، سارا پورا امریکہ کا ہمارا دورہ ہوا تھا الحمدللہ۔ تو جہاں پر بھی ہم جاویں پھٹے پینٹ والے دیکھیں، لڑکے ہو لڑکیاں ہو، پینٹیں پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ تو میں نے ہمارے میزبان سے کہا کہ بیچارے غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں یار، ان کا پینٹ کتنی پھٹی ہوئی ہے۔ تو انہیں کہیے دیکھو، اچھا پینٹ کا حصہ وہ یہاں کا ہی پھٹا ہوا ہو، یہاں کا گھٹنے کا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا یار، ہم جہاں جون سے ایئرپورٹ پر جانا ہو یہ پھٹی ہوئی پینٹیں۔ تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا بات پوری ہوئی، لوگوں سے کچھ پیسہ ویسا دیں گے
ان لوگوں کو ساتھی لگا لینے والا نا، یہ بہت مالدار لوگ ہیں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھی ہیں وہاں اس ملک کے اندر تقریباً 2000 ان کی دکانیں ہیں کپڑوں کی۔ کتنی دکانیں بھائی؟ 2000، ساری دنیا کے اندر 2000 دکانیں۔ اب جہاں جاتے ہیں وہاں ان کی دکان، جس ملک میں آپ جاؤ وہاں تو پتہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے ملک میں آئے تو وہ ان کے مینیجر وغیرہ آتے ہیں۔ ابھی وہ سیٹھ صاحب کا فون آیا تھا کہ بھائی اپنی دکان کے لے آنا، دعا کرا دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں جانے، ان کا نام فاروق بھائی، تو جہاں جانے وہاں ان کی دکانوں میں پھٹے ہوئے کپڑے۔ میں نے کہا فاروق بھائی تمہارا دماغ خراب تھے ہوئے یار، آپ بتا کاٹے والا کپڑا تو بیچو سو۔ ارے مولانا اسی میں پیسہ ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے رات کے لیے فیشن ہو گیا۔ تو ایک بات یاد رکھنا، یہ بھی کوئی بتائے گا نہیں، جو پھٹی ہوئی پینٹ، پھٹی ہوئی بنیان، پھٹی ہوئی ٹوپی، پھٹی ہوئی میکسی، پھٹی ہوئی لنگی اگر گھر میں ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو سی دو، ٹیبل لگا دو، اور اگر سینے کی طاقت نہیں ہے تو جو ہے آدمی جو ہے کسی کو دے دے ہدیہ ٹھیک ٹھاک کر کے، نہیں خرید لے، اللہ نے مال دیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ عادت ڈال دی پھٹے ہوئے پینٹ پہننے کی، پھٹی ہوئی میکسی پہننے کی، پھٹی ہوئی بنیان خاص طور سے پہننے کی، اور پھٹی ہوئی ٹوپی پہننے کی، پھٹا ہوا رومال، رومال ہوگا تو پھٹا ہوا، آپ سمجھے نا، ان کو اچھا لگتا ہے پھٹا ہوا، تو اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کو کینسر بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ایک ٹینشن گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، چوتھا، ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہیں گے، دوا کی ہوگی۔ تیسرا، ایسے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوگا، نہیں مال تو بہت ہوگا، مال کا زیادہ ملنا ہے کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا ہے ناکامی کی نشانی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو نیند بہت کم آئی ہے۔ نمبر 4، ایسے لوگوں کو غصہ بہت آئے گا۔ نمبر 5، جہاں ساری دنیا میں اس علاقے میں، اس ملک میں لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور یہ اکیلا بستر پر جو ہے کروٹیں بدل رہا ہوگا، پریشان ہوگا، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ بیماریاں ان کے اندر آئے گی۔ اب جس کا بھی آپ سے تعلقات دیکھ لینا۔ سب سے پہلے کینسر، ذہنی الجھن، اتنا پھٹی ہوئی چیزیں نہیں پہننی چاہیے، اسی لیے بعض علماء نے لنگی پہن کر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آنے کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، بعض ممالک ایسے کہ جہاں لنگی پہننا فیشن ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، کیرلا، وہاں تو گنجائش، ہمارے یہاں فیشن نہیں ہے، ہمارے یہاں عیب ہے۔ فجر کی نماز میں جو آ رہے ہیں لنگی پہن کر، بیوی جو ہے کہ وہ پہن گئی، میکسی بھی پھٹی ہوئی پہن گئی، پھر پھٹا ہوا پہننا ہماری شریعت میں نہیں ہے، ٹیبل لگا لو، گھر میں جاتے ہی نکال لینا بھائی، ورنہ بیماری کھڑی آئے گی۔ تو جہاں ان کی دکان میں ہم جاویں، وہ دعا کرا دے، ان کو کہو بھائی وہ دعا تو کری، پر آگے فاٹے والا لگڑا سے پہ دعا مت کراؤ گے بھائی، جو فاٹے والا لگڑا ہی دوبارہ میرے جان سے پہلے وہ پھٹے ہوئے سے ایک طرف کر دیں گے، اور اچھے اچھے ہاں میں کہا رکھو، ایک مرتبہ تو انہوں نے داخل کیا، دراصل 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے سفروں میں، انہوں نے داخل کیا اور داخل کر کے کہا کہ مولانا دیکھو یہ پوری دکان، پورا جتنا بھی ہے یہ ہمارا ہے، آپ کو جو لینا ہو، جتنا لینا ہو سب لے جاؤ۔ میں نے کہا بھائی میں کیا لوں گا، میں تو یہ بیٹھا، میرے ساتھ میری بیوی تھی،
میں نے کہا تارے جو لے لے بھائی آپ لوگ تارے جو لے ہونوں بھی سے موبائل بھی سے لے موٹا بیٹھا آپ کو گھٹنا دکھت آپ کو کیا جانا اب وہ عورتوں کے آتے تو یہ بھی لوں بچوں کے لیے یہ کھلونا لوں وہ کھلونا لیا آگے اس سے اچھا ملا ارے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لے لے آگے اس سے اچھا ملا میں نے کہا دنیا اسی ہے جو یہ جاؤ گے کوئی الگ ہی ملے گا اس جگہ اپنے کو کچھ نہیں لینا. میرے ساتھ 2 مرتبہ ایک مرتبہ بنگلور میں ہوا تو تم کے سفر میں یہ بھی تھے ان سب کو داخل کر دیا تھا تو جس کو جو لینا ہو میں نے کہا میں تو یہ بیٹھا اب یہ جو خالد تھے وہ فائدہ اٹھا گئے تو جھولا بھر کے لایا کوئی لایا. میں نے کہا دیکھو ہوائی جہاز میں گئے اس کے وزن کا پیسہ تم کو دینا نہ ورنہ میں کوریئر کرا دوں بس کیا لوگ نا سب میں نے کچھ نہیں لیا. پھر ہمارا سفر ہوا تو انہوں نے کہا مولانا تم سے سب کو داخل کرو جھولا نا. میں نے میرے جمنات سے کہا کرتے کوئی ویسے تو کچھ چاہیے نہیں تو میرے لیے ایک لال قلم دکھائی. میں میرے ساتھ ہمیشہ لال قلم رکھتا ہوں. میرا قرآن کا کام چلتا رہتا ہے. یہ لال قلم کی مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ لال قلم بھی ختم نہیں ہونی چاہیے وہ نشانی کرنے کے لیے. میں نے کہا میری لال قلم ختم ہو رہی ہے ایک لال قلم لے لینا. میں نے کہا کتنی جائے گی لال قلم تو میں نے 1.5 روپے کی. میں نے کہا 1.5 روپے کی لال قلم ہوتی اپنا ہم اتنا کا حقدار ہے مجھے اس کی ضرورت ہے باقی کسی چیز کی ضرورت تھی. تو یہ بات یاد رکھنا پھٹے ہوئے کپڑے مت پہنو خاص طور سے پھٹا ہوا بنیان مت پہنو. کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں. یہ کئی چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں کئی چیزیں کہیں بھی ہیں. اس لیے دیکھو جتنے یورپ ممالک کے لوگ ہیں وہ اکثر ٹینشن ملیں گے وہ پھٹے ہوئے کپڑے. احتیاط کرو گے انشاءاللہ. تو وہ جو یا حنان یا منان والا ہوگا اس کو آخر میں ایک نہر میں غوطہ دلائیں گے. کیوں؟ تاکہ ذرا اس کے کپڑے اچھے ہو جائیں خوشبو آ جائے اس کے بدن میں خوشبو آ جائے اس کا حلیہ ٹھیک ہو. اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کرنا ہے. اب اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کریں گے. جب اللہ کے دربار میں کھڑا کریں گے اسے تو ایک دم سے حسین جمیل اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی مجھے کیوں پکار رہے تھے آپ یا حنان یا منان کیوں کہہ رہے تھے آپ. تو کہے گا اللہ پاک میرے سارے رشتے دار جنت میں چلے گئے بیوی بھی جنت میں گئی بھائی بھی گئے سب میں اکیلا یہاں پڑا ہوں. تو اللہ معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ میری درخواست ہے. روایت میں آتا ہے جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والا یہ آدمی ہوگا. جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والا یہ آدمی ہوگا. یا حنان یا منان یا حنان یا منان. اتنی فضیلتیں اس کی کتابوں میں آئی ہے حدیث میں نہیں. جب میں کتاب کا جملہ کہتا ہوں حدیث کا جملہ نہیں کہتا میں قرآن کا جملہ نہیں کہتا. کتاب فضائل الصالحین یہ قیا ہے نیک لوگوں کے تجربے. ایک اور یہ مجھے بولی دی سوال فضائل الصالحین اتنا اس کے فائدے ہیں کہ بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو لے جائے اور کعبے کے قریب میں آپ جاؤ جو کعبے کا پردہ ہے اس کے اندر یہی 2 نام ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں یا حنان یا منان یا حنان یا منان پورے کعبے کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھ لینا جب قریب جاؤ جو اللہ لے جائے ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہمیں پہنچائے عافیت کے ساتھ اور آپ بھی دیکھنا یہ اس کی فضیلت ہے. ہمارا آسٹریلیا کا سفر ہوا تھا تو تہجد میں ہم اٹھتے تھے. جب تہجد میں اٹھے تو ہم عربوں کو دیکھتے تھے تو وہ تہجد میں اٹھتے تھے. تو جب تہجد کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ 20 منٹ دیر ہے اور صبح تہجد ہونے میں تو یہ جو ہے دروازے پر مسجد کے یا باز آ کر کھڑے رہتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان. دعا کرتے ہیں یہ نام سے پکارتے تھے اللہ کو. اور زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لینا. اور آج کل میں نے جو سبق دیتا ہوں اس میں ہی میں یا حنان یا منان کئی مرتبہ پڑھوا چکا ہوں لوگوں کو
لیکن اتنا سارا قصہ تو نہیں بیان کر سکتے ہم. تو کہے گا کہ یا حنان یا منان مجھے معاف کر دے, مجھے جنت میں داخل کر. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہے گی جبریل اسے جنت میں داخل کرو اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دو. یہ کھڑا کھڑا اچنبے میں رہے گا, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اللہ کا ہماری مذاق کون سا کرتا انت میں, ہماری مذاق کون سا کرتا. اللہ تعالیٰ میں کیوں مذاق کروں تیرا. اللہ کا ہماری اتنی موٹی جنت جو ہوتی ہے, ہمارے ایک روم جو ہے ایک کمرہ بس. جب دنیا سے گیا نا, دنیا میں روم دیکھا ہے اس نے, بڑا باپ تو دیکھا نہیں اس نے. اللہ باغ ایک کمرہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہ اور مانگ سکتے. جب وہ تجھے بہت بڑی پڑ رہی ہے تو اور کیا مانگتا ہے. اللہ کا صرف ایک روم ایک کمرہ مجھے مل جائے تو جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں وہاں آ جاؤں تو میرا کھانا پینا وہاں چلتا رہے گا. اللہ کہیں گے اور مانگ. ایک کمرے سے کیا ہوگا اور مانگ. کیونکہ اللہ کا 2 کمرے دے, ایک کمرہ میرے لیے, ایک کمرہ میری بیوی بچوں کے لیے, مہمان والا بھائی اور مانگ. اور تو اللہ کا فرشتوں کو بھی دیکھے گا, اللہ کو بھی دیکھے گا, اپنے کو بھی دیکھے گا کہ پتہ نہیں میں خاک دیکھ رہا ہوں یا پتہ نہیں میں کہاں ہوں. تو یہ جب ہمارے ساتھیوں کو داخل کیا تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ کون کس پر ہاتھ ڈالتا ہے. کوئی کپڑوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے, کسی کی بیٹی کا نکاح تو کپڑوں پر ہاتھ ڈال رہا ہے. دیکھو ایسا. اور وہاں ٹورنٹو میں جو ہمیں داخل کیا تو میں نے میری بیوی سے کہا, ممگنی تھی مدینہ والی تو تھی نہیں. میں نے کہا مدینہ والی ہوتی تو وہ کوشچن دیکھتی تو وہ کہتے کہ بھائی کیا بھائی جو تارے میں نے کو پھنسواؤں گا, آپ کو جو چاہیے وہ لے لو, بمبئی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. وہ تو خیر ہوشیار لوگ ہیں ماشاء اللہ, جو لیا. میں نے کہا اتنا سارا سامان ہم جو ہے کیسے ہوائی جہاز میں لے جائیں گے. آپ انشاءاللہ بمبئی ایئرپورٹ میں اترو گے تو میرے 2 آدمی استقبال میں کھڑے ہوں گے سارا سامان لے کر. آپ سے پہلے سامان پہنچ جائے. ایسا ہی ہوا, ہم وہاں اترے اس سے پہلے ہم اترتے فون آ رہے, ہم باہر کھڑے ہیں آپ کے استقبال میں, سارا سامان نہیں بولوں میں نے دے دیا, کسٹمر میں نے دے دیا. دوسرے فلائٹ سے آ گئے. خدمت کرنے والے ایسے بھی ہوتے. اور ایک جگہ تو میں نے کہا لیا آپ کو ٹھہرنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہم کو تو بمبئی اتر کر کسی اور جگہ پروگرام میں جانا ہے, آپ کا خالی ایڈریس دے دو وہاں پہنچ جائے گا. جہاں ایڈریس ہے وہاں پہنچ گیا. ایسے بھی سخی ہے, پالن پور میں ایسے سخی ہے بھائی, ڈھیرے پڑ گئے یہ لوگ. اللہ کے پاس نہیں پالن پور. سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جنت بھی جلنے جاتا ہے. بخیل آدمی اللہ سے دور, شیطان کا دوست پکا اور جہنم میں جاتا ہے. اپنے کو بخیل نہیں بننا. کیا بننا بھائی؟ اور سخی کا کیا مطلب؟ جیت لو اطلاع لی دو, یہ نہیں. سخی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ کسی نہ کسی کا کسی اعتبار سے کام بنا دو. زبان سے کام بنا دو, مشورے سے کام بنا دو, پیسے دے سکتے ہو پیسے دے دو, کوئی رائے دے سکتے ہو رائے دے دو. کسی کو اس کو کہتے سخی. سخی کا مطلب یہ نہ کہ وہ نوٹس گھڑی بنا لے, یہ نہیں. سخی کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے تجھے صلاحیت دی کچھ نہیں کر سکتے, دعا کر لو. یہ بھی سخی ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو دعا نہ کرے. کہ دعا کرنے میں اس کے دل میں کیا آئے, اور جو قبول سے جائے تو ان بارے میں دعا کرو قبول تھی تو ارے بھی اچھی تو تارے فائدے سے انہیں فائدے سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, وہاں مرکز میں بیان کرتے تھے. بیان کرتے کرتے ابا جو ہے وہ تشکیل کرتے تھے. کہتے تھے بھائی اس زمانے میں سال کی تشکیل ہی نہیں ہوتی تھی. اب تو سال کی تشکیل نہیں کرتے, لیکن وہ ایک دور تھا سال کی تشکیل کرتے تھے. تو میری خواہش میری تمنا یہ ہے کہ سال کی جماعت میں یہاں سے بناؤں. آپ سب تیار ہے؟ تو آہستہ سے کہتے کہاں تیار ہے. ابا کہتے تھے آہستہ کیا کہتے ہو؟ مولانا اچھا میں دعا کرتا ہوں آمین تو کہو تم. پھر ابا کہتے تھے کہ اللہ پاک اس مجمع میں سے جو سال کے لیے کھڑا ہو جائے اس کی جان نقد ہے, نقد. کل جائیں گے, پرسوں جائیں گے, ترسوں جائیں گے, یہ نہیں, نقد. یہی سے نکلنا اللہ کے راستے میں. پیسے ہی منگوا لیں گے آپ کے,
آپ کے لیے کپڑے منگوا دیں گے، سب کر لیں گے۔ ابا نے بھی دعا دی کہ جو بھی نقد کھڑا ہو جائے، اے اللہ اس کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما۔ تو لوگوں نے آمین تو کہی، لیکن آئی سر آمین۔ ابا کہ زور سے آمین کیوں نہیں کہتے؟ ارے مسئلہ قبول ہو گئی تو آمین بھی تو قبول ہوتی ہے۔ تو ابا نے کہا آمین قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کئی لوگ نکلتے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ آدمی جو ہوگا پہلے اللہ کہے گا کہ ایک کمرہ، پھر کہے گا 2 کمرے، اللہ تعالیٰ کہیں گے زد یعنی تھوڑا سا اور مانگ، تو 3 کمرے ہو جائیں گے اللہ اور مانگ۔ اللہ کا تھوڑا سا جو ہے اور بڑا ہو جائے، کھانے کی دعوت کر رہی ہو، اللہ کہے گا اور مانگ۔ تو اللہ کا تھوڑا سا جو ہے وہ باہر پھلواری باغ چھوٹا سا وہ ہو جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ۔ جب اللہ کا سامنے سے نہر وغیرہ نکل جائے، اللہ کہیں گے اور مانگ۔ جب یہاں تک پہنچیں گے تو یہ مسکرائے گا اور کہے گا اللہ پاک آپ ہمارا مذہب تو کرتا مجھے تو نہیں ہے، کس کو کہے گا میرا مذہب تو نہیں کرتے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا رب سچا ہے اور سچا آدمی مذاق نہیں کیا کرتا، میں مذاق نہیں کرتا۔ جبریل یہ جتنا کہا وہ تو چھوڑ دے، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے۔ تو جبریل علیہ السلام اسے لے کے چلے گئے۔ یہ سب سے عقیدی آدمی ہوگا، جہنم سے نکلنے والا سب سے عقیدی آدمی، یا حنان یا منان۔ اس لیے آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرو اس کی، یا حنان یا منان، جو مانگنا ہے مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جتنی دعائیں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جامع دعا سورہ فاتحہ میں، اس سے جامع دعا کوئی ہو نہیں سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ کہتے تھے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، گنتے نہیں تھے۔ لگا فجر کی نماز پڑھی یا پڑھائی اور بیٹھ گئے، اور جو اوراق ہیں سبحان اللہ عظیم تسبیح، صبح شام کی جو دعا ہے وہ پڑھی، اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، اور پھر آخر میں صرف ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ سورہ فاتحہ تجھے بہت پسند ہے، اس میں تو نے بہت بڑے بڑے معرفت کے سمندر رکھے ہیں، اے اللہ تو مجھے جو دینا چاہے تو مجھے دے دے، یہ میرے لیے خیر ہو مجھے دے دے، شر ہو تو مجھے بچا لے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ آج سے شروع سورہ فاتحہ، فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، بیان بھی شروع، بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ ہی پڑھو۔ حرم میں لوگ ہمیں ملتے ہیں، مولانا کیا دعا مانگے، طواف کرتے کرتے میں نے کہا جو مانگنا ہے مانگ، مولانا بھول جاتا ہوں، یاد نہیں آتی۔ میں نے کہا میں نے کتاب رکھی، میری 26 کرتے ہیں، اس میں میں نے 313 دعائیں لکھی اردو کی، آدمی پڑھ لے سب آ جاتا ہے۔ مولانا تمہیں بھاری پڑتی ہے، وزنی پڑتی ہے، اٹھانا کرنا، طواف بھی کرنا، پھر اس کو دیکھنا، یہ بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھتا رہے چلتا ہے، سب آ جا، اس کے اندر سب آ گیا۔ پڑھو گے؟ ساتھ میں 2 حدیثیں آپ کے لیے، یا حنان یا منان، ایک تصویر صبح شام ایک تصویر، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کو پیار آئے گا۔ حشر کے میدان میں اس کا ایک جملہ سن کر اللہ جہنم سے نکال دیں گے، تو اللہ ہمارا بھی جملہ روزانہ سنے گا کہ دنیا کی جو جہنم ہے حالات ہیں، اس سے اللہ ہمیں نکال دے گا۔ دنیا میں ہم پر بھی تو حالات ہیں نا، اس سے اللہ نجات دے دے۔ اور سورہ فاتحہ سے دوستی کر لو، کرو گے انشاءاللہ، نسل چمک جائے گی انشاءاللہ، میرے لیے بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ۔ اب ادنا سے ادنا درجے میں یہ جنتی ہے جو داخل ہوا، جب داخل ہوگا تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک دیکھے گا، دنیا کے 40 سال نہیں، باہر کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، ریسپشن میں کھڑی ہے وہ،
اس کا رخسار دے. یہ ادنا سے ادنا درجے کا لینا چاہیے. جو یا ہنان یا منان کہہ کر رہا ہے, میں نے عرب علماء سے پوچھا, میں نے کہا تم نے کعبے کے اوپر یا ہنان یا منان کا کیسے لکھوایا؟ بولے کہ یہ حدیث ہے, اس کے فضائل بہت ہیں. حدیث میں نہیں ہے فضائل اس کے, لیکن اس کو ابھی ہم یہ سفر ہوا ہمارا, تو آنے صبح سفر ہے ہمارے ہندوستان کا, اور ایک رات پہلے جو ساتھی وہاں لے گئے تھے فیکٹری میں کام کسوا, جہاں کرتے شاید یہ اوپر پڑا ہوا ہوگا, سب انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یا ہنان یا منان ایسا لکھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا لکھتے ہیں. آپ اگر خالد پالن پوری یوٹیوب پر جاؤ گے تو میں بھی دکھوں گا. اور کسوا کہتے ہیں کعبہ کا پردہ جہاں تیار کرتے ہیں وہ لوگ, وہاں پر سارا کا سارا میرے نام بولے اس نام کی طرف دیا رہے, یا ہنان یا منان لکھ کر ہی اپنے پاس رکھوں گے تو بھی نوٹ آئے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ, اور روزانہ ایک دن تصویر پڑھو گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو دعا مانگنی مانگو. ہر حال میں اسے پڑھ سکتے. ناپاکی کی حالت ہے تو بھی پڑھ سکتے ہو, پاکی کی حالت ہے تو یہ پڑھ سکتے ہو, بیگم جو ہے حیض کے ایام میں یہ پڑھ سکتی ہے, بچیاں پڑھ سکتی ہے. یا ہنان یا منان, یا ہنان یا منان. وہاں ہمیں لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں شیروں کے پاس, اور ایک شیر کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا, ہندی شیر کے پاس. ہاں یہ بھی شیر جنگ ہمارے ساتھ کو, اچھا تم بھی شیر کے پاس کھڑے رہے تھے. ہاں تو ہمیں لے گئے تو ساتھی سب سے وہاں, تو انہیں کہا شیر سے بات کر رہے, کیا بات کر رہے اس سے یار؟ میں آپ اس کے سر میں ہاتھ پھیروں. اب ساتھی سب سے تو میں نے ان کو یہ پڑھوایا, سب ساتھی سے اس کے سر شیر کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا پڑھو میرے ساتھ, یا حنان یا منان ادخلنا دارک دار السلام ادخلنا الجنت من باب الریان. یہ دعا پڑھائی میں نے. تو وہ شیر جو تھا نا وہ بھی سر ہلا میں, اب وہ سر ہلا میں ہمیں ڈر لگے, وہ سر ہلا میں ہمیں ڈر لگے, لیکن سب پڑھتے تھے. اس لیے یہ جملہ یاد رکھ لو, پڑھو میرے سب آپ لوگ پڑھو, یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان. اے ہمارے پیارے حنان, اے ہمارے پیارے منان, ہم سب کو ریان دروازے سے جنت میں داخل فرما. ریان دروازہ روزے داروں کا ہے, وہ روزے دار اس سے داخل ہوں گے. تو یہ پسند بیٹھتا ہے, یا حنان یا منان ادخلنا الجنت من باب الریان, ہمیں ریان دروازے سے جنت میں داخل فرما. یہ بھی مانگتے رہو, اس کے علاوہ جو مانگنا ہے مانگو, اللہ دعا قبول کرے گا. اب وہ جو حور کھڑی ہوگی وہ آدمی دیکھ رہا ہے یا حنان یا منان والا, ارے کتنے خوبصورت ہے, اس کے بال کیسے, اس کی آنکھیں کیسی, اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ یہ قریب بھی نہیں جا سکتا. اگر قریب گیا وہ روشنی ایسی ہے کہ اسے جلا دے گی. دور کھڑا کھڑا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے, اس کے بال دیکھ رہا ہے, اس کا یہ حلقوم دیکھ رہا ہے گردن, اور پانی پیے تو پانی بھی اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کا دل بھی دکھائی دے رہا ہے, ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں, اور یہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. 40 سال تک دیکھے گا. کتنے سال بھائی؟ دنیا کے نہیں, پالن پور سے 40 سال نہیں وہاں کے. اور دوسری اور ہوگی وہ اوپر ہوگی, تعلیم کے اوپر, وہ کہے گی یا عبدم من عباد اللہ, یا عبدم من عباد اللہ, یا عبدم من عباد اللہ. اے اللہ کے بندوں سے ایک نیک بندے 40 سال تو تم نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے, میرا جو کوئی حق ہے کہ نہیں. اب اوپر والی کو دیکھے گا, 40 سال میں اسے دیکھے گا. گردن اوپر کے اوپر, آنکھوں میں سے پانی بھی نکلے گا, گردن میں تکلیف نہیں ہوگی. آپ کے مسجد کے اندر آپ کا ایک کھمبا ہے, آپ صرف 40 منٹ دیکھو, آنکھوں میں سے پانی آئے گا نہیں آئے گا. اور آپ جو ہے باہر جا کر آپ کی موٹر سائیکل ہے, 40 منٹ آپ صرف موٹر سائیکل کو دیکھو, پھر انشاءاللہ آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے. کیا پاگل تھی جیسے آپ کی وجہ سے. اور وہاں
40 سال تو سامنے جو کھڑی ہے ریسپشن پر، ریسپشن استقبالیہ، استقبال کے لیے کھڑی ہے، وہاں دیکھ رہا ہے اور 40 سال اس کو دیکھ رہا ہے. جب 40 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، بائیں طرف ایک مہر ہوگی، کوٹھے کے اوپر وہ کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال تو دیکھنے میں گزار دیے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والے کو دیکھے گا، گردن میں تکلیف نہیں، آنکھوں میں سے پانی نہیں، اور دوسرے دیکھتا جائے گا، یہ اس کی روحانی بڑھتی جائے گی. 120 سال سمجھ گیا نا، 40 120 ہو گئے نا بھائی، 130 سال سے تو دیکھنے میں لگے گی. یہ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہے، تو اونچے سے اونچا دیکھے گا جو جنتی ہوگا وہ کتنے سال دیکھے گا، کتنا مزہ آئے گا. بات کریں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارا سفر ہوا تھا لاس اینجلس کا، سان فرانسسکو. یہ جو موبائل وغیرہ، یہ تمہارا آئی فون ہے نا، آئی فون چھوٹا دجال، مجھے چھوٹا دجال کہتا ہوں، یہ موبائل وغیرہ جو تم تو نہیں ہے، تو اس کی فیکٹری وہاں ہے. ہمارا بیان ہوا، بیان ہونے کے بعد ہمارا بیان ہوا ٹورنٹو، اور یہ سان فرانسسکو ہے. ٹورنٹو یہ کینیڈا میں ہے، اور سان فرانسسکو یہ جگہ جو ہے کیلیفورنیا میں ہے جہاں آئی فون بنتے ہیں. تو وہاں ٹورنٹو میں ہمارا بیان ہوا. بیان کے بعد مسافر لائن لگی، جب لائن لگے ایک آدمی کو 2 آدمی پکڑ کے لا رہے ہیں، یہاں کھڑا کیا اس آدمی کو، بال بکھرے ہوئے اور بال جو بالکل خراب، اور یہ بھی کھڑے ہیں. میں نے کہا کون ہے محترم کہ بال کو ٹھکان نہیں؟ ارے مولانا اس کی تو عجیب تعریف ہے، سب سے اخیر میں ملاقات کراتے ہیں اس کی. بہت اچھا، سب سے ملاقات ہوگی، پھر اسے لے کر آئے، سامنے دکھایا. اب آپ کہاں پہ ہو؟ بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کا. تو ساتھیوں نے کہا مولانا یہ آئی فون کا جو ایجاد کیا ہے، اس نے ایجاد کیا، اس سے یہ آدمی نے ایجاد کیا. یہ تھوڑا چلا تو پھر لوگوں نے اس سے خرید لیا. میرے کتنا پیسہ ملا تھا؟ $1.5 دے دیا ہوگا. $1.5 اور تو پیسہ کیا کیا؟ تو پیسہ ہم کھا گیا، شراب پی لیا، ادھر کر لیا ادھر کر لیا. تو اس نے آئی فون کا ایجاد کیا. تو ہم جو وہاں گئے کہاں، سان فرانسسکو، یہ تو ٹورنٹو کا قصہ ہے. ہم جو وہاں گئے تو سان فرانسسکو کیلیفورنیا، تو وہاں تو اس کی فیکٹری ہے، وہاں تو سب آئی فون، پھر آئی فون بھی ہوتے ہیں، پھر گھڑیاں بھی ہوتی ہیں فون کی. پھر جب کاریں بھی انہوں نے بنائی بغیر ڈرائیور کے. تو ہمارا بیان تھا اسلامک سینٹر میں، وہ بیان کر کے پھر ہمارا یہ جو آئی فون والے لڑکے یہ لڑکے ہیں حیدرآباد کے، بنگلور کے زیادہ ہیں، ہگلی کے، پھر پڑوس کے ملک کے عرب، سب لڑکے وہاں کام کرتے ہیں، تقریباً سب ہمارا سبق سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا آج مولانا کہ ہمارے یہاں دعوت ہے. ہمارے عام طور سے پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ مجھے آج آپ نے ہم نے بیان کیا تو کوئی بھی ایک ساتھی ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جاؤ، اس کو کھانا کھلا. وہ اللہ انتظام کرتا ہے، جاتے ہیں کھانا کھاتے روانہ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں مولانا کو تم لے جائیں گے فیکٹری میں، سب آئی فون کا دکھائیں گے، اور ہماری جو نئی کار آئی ہے بغیر ڈرائیور کے اس میں لے جائیں گے. اب انہوں نے آپس میں طے کر لیا، ہمیں کچھ پتا نہیں کہ بغیر ڈرائیور کی کار کیسی ہوتی ہے. ہم جب باہر نکلے، نماز پڑھ کے مسافہ وغیرہ کر کے باہر نکلے، اچھا کار کہاں ہے؟ چلو جانا ہے ان کے وہاں، آئی فون والوں کے وہاں. جب جانا ہے ایک کار کھڑی کر دی، مولانا بیٹھے. میں نے کہا بیٹھے تو ڈرائیور کہاں ہے؟ ڈرائیور ارے بولے مولانا یہ تو جو ہے نا بہت کامیاب کار ہے. بھائی کامیاب کار بغیر ڈرائیور کے؟ آدمی بغیر سر کے دیکھا ہے کوئی تم نے؟ آدمی کامیاب بغیر سر کے، چہرہ بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہے، تو کیسا کامیاب ہوگا؟ مولانا یہ تو ہم نے بس آئے میں نے کہا بھائی دیکھ آپ لوگ بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا. ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا خالد تھا، تو اپنے بیٹے سے بن گیا بہت ہم شروع تارے جو ہوئے تھے موری میں ہم نے اپنے تو معروف یہ چھوٹے موٹے ڈرائیور ہوتا ہے
وہ کبھی گھیر جھوٹ کرتا ہے، کبھی گھیر جھوٹ کرتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے، کبھی یہاں ٹھوکتا ہے، وہ اپنے کو اچھا لگے، لیکن یہ اس سے سرکار بیٹھے وہ بیچارے بہت کام انہوں نے. میں لگا میں بیٹھوں گا بھی نہیں اور تمہارا تھوڑی دیر بھی رہ جاؤ تاکہ ہمارا اپنے ہو جائے. میں نے کہا یہ خالی یہاں بٹھاؤ، ہمارا جو ماحول ہے یہاں پر مسجد کا جو میدان ہے کتنے ہی بٹھاؤ، لیکن باہر نہیں. ارے بولا نا مانا نا یہ تو 2,000 کلومیٹر گئے ایسے چلتی ہے، کوئی ایسے نہیں ہوتا. میں نے کہا اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے بھائی. ایمان بالغیب تم لوگوں کا ایمان بالغیب ہے نا کہ کون ہے کیا کر رہے ہیں، اتنا ایمان میرا مضبوط نہیں ہوا ہے. تو فرشتوں والا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے، اللہ والا ایمان مضبوط ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا. گھر والوں نے کہا کہ بیاہ سارے لوگوں نے شادی کی بولی نہیں. آپ تو دوسری کار میں ہم دوسری کار میں گئے، خالی مکان میں بیٹھا، اس کو شوق تھا اوپر سے گرنے کا. وہ ہوتا ہے نا کچھ یہ بھی. تو اسے کہا بابا ہمارا جاؤں سے تم سارے جے جاؤ جا مقابل مسجد اپنا کھانا، اپنی کتاب، اپنا کام اور بیان کے رکھتے بیان. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو کار تھی ہم کھڑے ہوئے تھے صرف دیکھ رہے تھے، تھوڑا دیر کے بعد پولیس والے آ گئے. کار کو کیا دیکھتے ہیں تو ہمارے امریکہ کی کار ہے، پھر تمہارا امریکہ کی کار. میں نے ساتھیوں سے کہا حشر کے میدان میں تم حور کو 40 سال تک دیکھو گے کوئی پولیس والا نہیں آئے گا، اور یہاں 40 منٹ دیکھو تو پولیس والے سب آ گئے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. جنت کا مزہ ہی الگ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے پھر اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جمع فرما دے. تو آمین. شب جمعہ ہے، بزرگ لوگ ہیں، ہمارا اجتماع ہے جو ہفتے واری ہوتا ہے، اور پالم پور ہے. دعا کرنے والا بھی پالم پوری، سننے والے بھی پالم پوری. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں. اب یہ جنت کے اندر داخل ہو گیا 120 سال کے بعد، یعنی دیکھنے کے بعد. اب کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میرے بندے آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، تو مان کیا مانگتا ہے؟ اليوم قد رضيت عنك، آج میں تجھ سے خوش ہو گیا، مان کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ بابا اس کو راضی ہو جاتے کہ رضامندی. کوئی میں اگر ناراض ہوتا تو جنت میں گھوڑے لاتا، بے راضی تھا تو جنت میں لایا. ابا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. کب داخل کرے گا؟ کہ ہمارے دل میں جنت کی طلب بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نہیں آلے جنت کی، وہ جنت والے کام کرنے پڑیں گے. تو کرو گے جنت والے کام انشاءاللہ. ادنا سادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑے جنت دے گا. جنت کے اندر آدمی کو کاروبار کرنے کا کوئی ٹینشن نہیں، اور بیگم کو کھانا پکانے کا کوئی فکر نہیں. جنت کے اندر آئینہ نہیں ہوگا. دنیا میں آئینہ ہوتا ہے، صحابہ کا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ ان کا بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا، اس کا چہرے میں اس کا چہرہ دکھائی دے گا، اس کے سینے میں اس کا سینے کس طرح دکھائی دے گا. آدمی دیکھے گا اور اپنے بال ٹھیک کر دے گا، وہ اس کی طرف دیکھے گی. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے مکتوب اسم کا اعلیٰ صدریہ وہ مکتوب اسمها اعلیٰ صدری. جنتی کا نام حور کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، اور حور کا نام جنتی کے سینے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. جس حور کے پاس جا کر وہ صحبت کرے گا اس کا نام آٹومیٹک آ جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہاز سے لسٹ الگ الگ آتی ہے آٹومیٹک. ایئر انڈیا اتنے بجے آئے گی، پھر وہ چلا گیا، پھر اتحاد ایئرلائن اتنے بجے، اور انڈیگو اتنے بجے، فلاح ایئرلائن اتنے بجے. اسی طریقے میں جس ٹی کے پاس جائے گا کچھ آٹومیٹک اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا، اس کا نام آ جائے گا. بتاؤ جنت میں جانا ہی نہیں جانا؟ جنت کے اندر بیت الخلا بھی نہیں. ہمارے دنیا میں تو مین وومن، مردانہ زنانہ ہے نا دنیا میں، مردانہ زنانہ. وہاں بیت الخلا ہے ہی نہیں. تو ہم کھانا بہت کھائیں گے کیا ہوگا؟ خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم. خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم. جنت کے اندر مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی، یہاں داڑھی رکھنی پڑے گی. آل الجنہ جر مرد
مکحلین، جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں آٹومیٹک سرمے کی ہو جائے گی۔ جنت میں داڑیاں نہیں، مردوں کی داڑیاں نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں، برقع یہاں پہننا پڑے گا، یہاں داڑھی رکھنی پڑے گی، اور چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، جوان۔ جنت والوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 30 سال 33 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دی جائے گی۔ لمبائی آدم علیہ السلام کا پتر 60 ہاتھ لمبا دیا جائے گا، 60 ہاتھ۔ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی، دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور 60 ہاتھ لمبائی۔ تو یہ میرا بیٹا خالد ہے، اس نے شاید مجھے پوچھا، وہ تھوڑا ٹھیکنا ہے نا، اس نے کہا کہاں آپ نے یہ باڑی بھی رہی، یہ بھی لوبی رہی، بولے بس لوبا دی جائے، جتنے ہیں نا وہ سب مرد بھی لمبے، بھورے بھی لمبی، دنیا کی زندہ اور عورت بھی لمبی، پتا نہیں لوگ تک جیسے نہیں آپ ہارو آپ جب کرتے نا تو کہتے افر تو جنت مجھے انتہائی ہور دے ہے تارا کی دسنا لوگ ہی رہے تارا تو ہاتھ میں پکڑی تو بھجا مکھ بری سمجھے گے نہیں آپ بھائی تجھے کھانا جو انسان کا قدر ہو اور وہ تو جنتی قدر اس کا تو وہ تو ہم تارے نام کاپڑے سے تو وہ ہم کاپڑے سے وہ تو پڑے کرو آج بولو اللہ میں نظم سے اللہ میں نظم عقل نہ چلا میں ہر لائن کی خواہش اللہ جنت سے پوری کرے گا، مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، جنت میں جوڑنے والا گارا مشک کا، جنت کی مٹی زعفران کی، بتاؤ، اور جنت کے فلیٹ جو ہوں گے وہ مہنگے نہیں ہوں گے، تو بہت آسان ہے۔ جنت میں کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، رات کی بھی چھٹی، سورج کی بھی چھٹی، جنت میں رات نہیں، سورج ہی نہیں، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا سورج نہیں۔ تو کون سا موسم ہوگا وہاں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ میاں اور بیوی دونوں مشورہ کریں گے، کہیں گے چلو آج سمندر کے کنارے، سمندر آج کشتی میں سفر ہو کے جانے تھوڑا سمندر کا مزہ دیکھیں، تو دونوں بیٹھیں گے، تھوڑی سی کشتی آگے چلی، ایک مچھلی نکلے گی، اور مچھلی نکل کر کیا کہے گی؟ یا ولی الرحمن یا تاکلنی، اے رحمان کا دوست مجھے کھاؤ گے؟ تو دونوں میاں بیوی کیا کہیں گے؟ قالا نعم، دونوں کہیں گے کھائیں گے۔ تو پوچھے گی مشویًا اور مطویًا، بھنا ہوا گوشت کھلاؤں یا شوربے والا؟ تو بیوی کہے گی شوربے والا، اور شوہر کہے گا بھنا ہوا۔ وہ مچھلی وہ دونوں ورائٹی لے کر آئے گی، وہاں کھاؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تجھے مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ وہاں کوئی مشکل نہیں کرے گا، ایک چلہ دکھو، یہاں لگاؤ چلہ، وہاں کوئی مشکل کرنے نہیں آئے گا مسجد میں جماعت میں بیٹھو نہ، وہاں کوئی مشکل کرنے نہیں آئے گا کہ آج زکات دو، حج کرو، پورا نہ، کچھ نہیں، کھانا ہے پینا ہے مزے کرنے ہیں، اللہ کی خواہش اللہ پوری کریں گے۔ بس ایک مرتبہ ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، وہاں ایک ٹینشن ہوگا، کوئی بہت مختصر ٹینشن، اور وہ ٹینشن یہ ہوگا کہ دنیا کی دیندار عورتیں اور مانگی ہوریں ان کے نوک جھوک آپس میں ہوں گے، نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں، لٹھم لٹھا نہیں، سمجھ گئے نا؟ نوک جھوک۔ دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ ہم افضل، اور وہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ کیا کہیں گی؟ ہم افضل۔ ابھی روزانہ معاملہ آ رہا ہے اور ساری جنت میں معاملہ آ رہا ہے، دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ جو جنت کی جو عورتیں ہیں حوریں وہ کہیں گے ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار تک، تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، کیونکہ یہ بات ساری جنت میں پھیل چکی ہوگی کہ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن ایک تھوڑا سا ٹینشن ہے،
ہورے کہتی ہے مقصد، اور دنیا کی زندہ عورتیں کہتی ہیں نمک سے۔ اللہ کے دربار میں معاملہ پیش ہوگا، انبیاء کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں، اس امت کی صالحات کھڑی ہے، پچھلی امت کی صالحات کھڑی ہیں، حضرت مریم کھڑی ہے، امہات المومنین کھڑی ہے، داہنی طرف دنیا کی زندہ عورتیں، بائیں طرف وہ حوریں، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر بیچ میں، اور سارے انبیاء، سارے اللہ والے سارے کے سارے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو حوریں کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندہ عورتیں کہتی ہم کہتی ہم، اللہ کیا کہیں گے؟ ماذا سبب فضلکم، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حوروں سے پوچھیں گے، تو حوریں کہیں گے اللہ کو ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے نکلی نہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی نکلا نہیں، ہماری چھاتی میں عود بھرا ہوا ہے، ہماری پنڈلی میں مشک بھرا ہوا ہے، ہماری ناک میں عنبر بھرا ہوا ہے، ہم افضل۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کوئی کسی بچی، تو وہ ہو رہے آپس میں یہ دنیا کی زندہ عورتیں کھڑی کھڑی، عورت جو ہوتی ہے نا اس کو بولنے کی ضرورت کہیں خاموش نہیں رہے گی، وہ رانی ہو یا محترانی گنگنائے گی ضرور۔ یہ مثال مشہور ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت کے بھی جو 5 عورتیں جمع ہوں گی تو خاموش نہیں ہوگی، وہ تمہیں بولنا۔ اب اتنا بڑا مجمع جمع ہے اور یہ عورتیں ہورے اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں، اور زندہ عورتیں بھی اللہ پاک ابھڑو ابھڑو اللہ پاک، اللہ کہے گا محلن محلن محلن، محلن کا مطلب ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کا سن لو۔ اب اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں تو یہ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ اللہ پاک اللہ کہے محلن محلن محلن، محلن کا مطلب تم ٹھہرو، تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی تمہاری باری بھی آئے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان حوروں سے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی کہنے کے لیے؟ کہیں کہ نہیں اللہ پاک جتنا بھی ہمارے پٹرے میں تھا، جتنا بھی تھا سب دلیلیں ہم نے دی، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے دنیا کے دیندار اور کہیں گے ماذا سبب فضلکم، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دنیا کے دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے ہیں، انہیں کیا پتا گرمی کے روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک ہم نے حج عمرے کیے ہیں، ان کو کیا پتا حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، ان حوروں کو کیا پتا، اللہ پاک ہم نے ہمارے شوہروں کو چوتھلے برداشت کیے ہیں، نخرے، ان حوروں کو کیا پتا شوہروں کو کتنے چوتھلے ہوتے ہیں اور کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ اور اللہ پاک ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے ہم نے غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، ٹھنڈی کیا جانے گرمی کیا جانے، یہ ہورے کیا جانے ٹھنڈی کیا ہے گرمی کیا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاتا تھا اور ساری باتیں دیکھتے نہیں، بچہ بیمار ہو گیا، جانور بیمار ہو گیا، اس سے دوائی کے لیے جانا ہے، یہاں جانا ہے، کتنا جھیلنا پڑتا ہے، اور بچے کو سنبھالنے میں، بڑا کرنے میں، دودھ پلانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ سارا کے سارے دیندار عورتیں کہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر بقیہ عندکن شیئا، تمہارے پاس کوئی چیز رہی ہے؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے اللہ پاک سب کہہ دیا، ہماری دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا مطلب ہے، دھیان سے سنو، اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ جب اللہ کا جملہ کہیں گے تو جنت کے درخت، جنت کی ہوائیں، جنت کے جھرنے، جنت کے چشمے، جنت کا پانی، جنت کے پتے سب خاموش ہو جائیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہر ندی کا کان اس طرف، حوروں کے کان بھی اس طرف، مردوں کے کان بھی اس طرف، دیندار عورتوں کے کان بھی اس طرف، اللہ کا فیصلہ جو ہوگا۔ جنت کا ایک ایک ذرہ اللہ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار، اللہ تعالیٰ بار بار کہیں گے اللہ اللہ، یعنی میں فیصلہ کر رہا ہوں سنو،
آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فیصلہ ہے دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب ہیں، افضل ہیں۔ تو عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کے دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائیں گی۔ بڑی زوردار ہیں دنیا کی دیندار عورتیں، دنیا میں شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ارے پالن پور میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، پالن پور میں تو وہی عورتیں ہیں کہ دنیا میں شوہروں پر غالب، جس میں کبھی کوئی عورت غالب ہونا چاہے تو آپ کی قدر ہے جو مت، کوئی بات نہیں، تو جنت میں تو غالب ہے، یہاں بھی تو غالب ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے کو لوگ شکایت لے کر آتے ہوئے میں ایڈوکیشن میری بات کی میں اوم نظر کرتی کو آفر ایسا ہے کتنا ورس کا شادی کرے سارے 5 ورس کی کیا، کتنا بچہ سے 5 بچہ، ہر ورس سے 1 بچی، تو کے بعد آفر کی جگہ 5 بچے دے دیا ہے بھائی، تھوڑی عقل سے میرا تیرا اندر۔ ارے مول صاحب جان ہوتا ہے لڑائی، جان جب وہ آفر کرنے بات تو کرے، بے نسخہ آلو کی بے نسخہ 2 نسخے دیتا ہوں، کرے گا یہ بات کروں گا ورنہ پکا وعدہ کرے گا۔ میں نے کہا مہینے میں 1 تاریخ آئے تو گھر خرچہ دیتا ہے، ہاں علوس میں سب گھر خرچے سے پہلے ہدیہ دے دینے کا، ایک لفافے میں ہدیہ، یہ لفافہ ہدیے کا ہے، یہ تیرا، تو یہ جو خرچ کرنا ہے کر، اور یہ گھر خرچہ ایک تو یہ کر، اور دوسرا تو بیوی بن جا اس کو شوہر بنا دے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تعریف کر، تعریف اپنی بیویوں کی تعریف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی اکمل ہو جائے آپ بیوی بن جاؤ اسے شوہر بنا دو، ٹھیک پھر تم جیسا کو ویسا ٹھیک، تم جیسا لڑائی ہوگی ہی نہیں گھر کے اندر۔ اب وہاں پر یہ اعلان ہو جائے گا فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، یہ عائشہ کہا کرتی تھی فغلبن نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ایک معاملہ اور پیش آئے گا، بات پوری سن لو بھائی، ایک قصہ مختصر سے سن لو، جنت کا بیان تو بہت لمبا ہے، اب اتنا لمبا بیان تو کر بھی نہیں سکتے، ہم بھی بڑھاپے میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں، دیندار عورتوں کا اکرام مردوں سے اللہ زیادہ کرے گا۔ مردوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے میدان میں بلائے، عورتوں کو نہیں بلائے، تو مرد کیا کہیں گے؟ بس اللہ نے ہماری دعوت کی، عورتوں کی دعوت نہیں کی۔ اللہ عورتوں کی دعوت نہیں کرے گا، جب اللہ کی دعوت ہوگی صرف مرد ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو سارے مرد کیا کہیں گے؟ بت مارنے کی تو ایسے بھی آدمی کو خواہش ہوتی ہے نا، منہ موٹو منہ موٹو منہ موٹو، ناک کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو میدان میں بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اکرام کریں گے، ہدیے دیں گے، یہ دیں گے، عورتوں کو نہیں بلائیں گے۔ اب یہ مرد جب واپس جائیں گے تو ہر آدمی کے دل میں کیا ہوگا؟ آج تو بیڑی میں جیسے نا نچاڑی سے، تو مطلب اللہ نے ہماری دعوت کری، تمہاری ان سے کری، ابھی اونچا۔ اب یہ گھر میں جائے گا، میاں بیوی دونوں باتیں کرتے کرتے جائیں گے، یہ کہے گا کہ اوفر اللہ نے ہم کو ہماری دعوت کی، اور اللہ نے ہمیں یہ دیا، اور اللہ کا چہرہ ہم نے دیکھا، اور اللہ کا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ تو جو خاتون ہوگی دیندار وہ کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے دل میں ہوگا کچھ اگلے، ہر کچھ لیتے تو اگل بھی نہیں ہے، اللہ تو تو خالی ماشاء اللہ کہتی، اور بھی تو بول، میں کیا بولوں؟ تو ہماری کتنی عزت ہوئی۔ ارے تم سے زیادہ عزت تو اللہ نے ہم عورتوں کی کی ہے، کہ کیا عزت کی؟ تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے تم کو میدان میں جمع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور کہا میری نیک بندیو، تم میری نیک بندیو ہو، میں تمہارا رب ہوں، میرا چہرہ دیکھو۔ دیندار عورتوں کے پاس اللہ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے خود جائے گا، یہ تجلی، اللہ تجلی کرے گا دنیا کی دیندار عورتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ خود جائے گا اور کہے گا کہ اے میری بندیو، تمہارے شوہروں کو تو میں نے میدان میں بلا کر اپنا چہرہ دکھایا ہے، اور میں خود تمہارے پاس چل کر آیا ہوں تاکہ تم میرا چہرہ دیکھو۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ دے دوں آپ لوگوں کو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار۔
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، روزانہ 31 محل تیار کر لو، انشاءاللہ وہاں جا کر ہمیں ملیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تاج کا مختصر ہدیہ دے دوں، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی عادت ڈال دو، روزانہ یا حنان یا منان کے 2 تسبیح، سورج دنیا میں ہو یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، سورج غروب ہو جائے رات کے وقت میں یا حنان یا منان 100 مرتبہ پڑھ لو، برابر ہے۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف سب والا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 313 مرتبہ استغفار مختصر والا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کر لو۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگو گے، جو حاجت مانگو گے، اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں پوری بھی کرے گا۔ اور امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو پالنپور کے مرکز میں جمع کیا شب جمعہ میں، اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اللہ کو ہم سب کو جمع فرما دے کو آمین۔ اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، 3 دن کے لیے نکلو، 10 دن کے لیے نکلو۔ آج تو مجھے جنت کے گانے سنانے تھے آپ کو کہ جنت میں گانے کیا گائیں گی عورتیں وہاں کی، دوسرے سفر میں انشاءاللہ سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بھی تھک گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا، سب گرمی کی راتیں وہیں سے تھکا دیتی ہے آدمی کو۔ اس سے آپ حضرات سے درخواست ہے ہر آدمی یہ نیت کرے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ۔